السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ سے بہت دعا کی لیکن جواب نہ ملا ہو؟ کبھی ایسا لگا ہو کہ مشکلیں ختم ہی نہیں ہو رہی اور دل میں خیال آیا ہو کہ اللہ مجھے بھول گیا ہے؟ اگر کبھی ایسا محسوس ہوا ہے تو آج کی یہ سورہ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ لیکن اس سورہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس وقت میں چلنا ہوگا جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ سورہ کا تعارف، یہ ہے سورہ الضحیٰ، قرآن کی 93ویں سورت۔ اس میں 11 آیت ہیں اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے، یعنی یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام اپنے ابتدائی مرحلے میں تھا۔ مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ انکار کر رہے تھے، مذاق اڑایا جا رہا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی اور ہر دن ایک نئی آزمائش سامنے آ رہی تھی۔ لیکن پھر ایک اور آزمائش آئی جس نے مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا موقع دے دیا۔ سیدنا جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بیمار رہے۔ اسی دوران وحی کا نزول کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ مشرکین نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ ایک عورت نے کہا، محمد مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یعنی ساتھی سے مراد ہے نعوذ باللہ وہ وحی لانے والے فرشتے یا وحی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ بات رسول اللہ کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ لیکن غور کیجئے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترنت جواب دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا، اور اللہ کا جواب قیامت تک ہر اس انسان کے لیے ہے جو کبھی یہ محسوس کرے کہ اللہ نے شاید مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھ لیجئے، وحی کا کچھ عرصے کے لیے رک جانا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھا۔ یہ اللہ کی حکمت کا حصہ تھا، اور اسی حکمت کے ذریعے اللہ نے ایک ایسی سورہ نازل فرمائی جو آج تک ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی دیتی ہے۔ پہلی آیت، والضحیٰ، قسم ہے دہا کے وقت کی۔ قرآن میں جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ کو اس چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کے ذریعے ہماری توجہ کسی عظیم حقیقت کی طرف دلاتا ہے۔ دہا یعنی وہ وقت جب سورج پوری طرح نکل چکا ہوتا ہے، اندھیرا ختم ہو چکا ہوتا ہے اور روشنی ہر طرف پھیل چکی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! سوچئے، سورہ کی شروعات ہی روشنی سے ہو رہی ہے، جیسے اللہ پہلے ہی لفظ سے امید سکھا رہا ہو۔ دوسری آیت، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ ایک طرف روشنی، ایک طرف رات، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں اللہ کے حکم سے آتی ہیں اور دونوں کا اپنا مقصود ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن سعدی میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے دن اور رات دونوں کا ذکر کر کے ہمیں یہ سمجھایا کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی آزمائش، کبھی آسانی، کبھی سختی، لیکن دونوں اللہ کی تدبیر کا حصہ ہیں۔ اور جس طرح ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، اسی طرح ہر مومن کی آزمائش کے بعد اللہ اپنی حکمت کے مطابق آسانی بھی عطا کرتا ہے۔ یہی سورہ الضحیٰ کا پہلا پیغام ہے۔ اللہ کی تدبیر کو اس لمحے سے مت ناپنا جس میں آپ کھڑے ہیں، پورا منظر اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ صرف ایک لمحہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اب اللہ اس بات کا جواب دیتا ہے جس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اللہ فرماتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ! غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا آپ کے رب نے۔ یہاں اللہ نے اپنا نام نہیں، اپنی صفت رب کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اپنے بندے کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اسے ہر مرحلے میں سنبھالتا ہے۔ جیسے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہو، جس رب نے اب تک آپ کی پرورش کی ہے وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے، وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی وحی کا کچھ عرصے کے لیے رک جانا اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں تھا، یہ اللہ کی حکمت تھی جسے اس وقت صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی تعلیم چھپی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کچھ دیر ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ کبھی دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہے، کبھی مشکلیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی انتظار بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک مومن اپنے حالات دیکھ کر اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ خود قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا
دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری دی کہ آگے جو اللہ دینے والا ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ اس میں آخرت کی فضیلت بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے مستقبل کے وعدے بھی۔ یہ آیت صرف رسول اللہ کے لیے تسلی نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے ایک اصول بھی سکھاتی ہے۔ مومن کا اصل مقصود صرف یہ دنیا نہیں ہوتی، اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یعنی مومن دنیا کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے اصل کامیابی اللہ سے ملاقات کے بعد ہے، اور جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو دنیا کی بہت سی پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے، کتنی بار ہم صرف اسی دنیا کی کمیاں دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے اگر تم اللہ کے ساتھ ہو تو جو تمہارے لیے آگے ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم آج دیکھ رہے ہو۔ یہی مومن کی امید ہے اور یہی سورہ الضحیٰ کا پیغام ہے۔ اور پھر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا وعدہ کرتا ہے جسے پڑھ کر ہر مومن کے دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کب دے گا، کتنا دے گا یا کس طرح دے گا، لیکن ایک بات کا وعدہ ضرور کیا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وعدے کا سب سے بڑا ظہور آخرت میں ہوگا، جہاں اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جن میں مقام محمود، حوض کوثر اور اللہ کی اجازت سے شفاعت بھی شامل ہے۔ یہ آیت اللہ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم بشارت ہے، اور اس میں مومن کے لیے بھی ایک اصول ہے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھو۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں تمہاری امید کے مطابق نہ دے، لیکن وہ اپنی حکمت اور رحمت کے مطابق وہ دے جس پر آخرکار تم خود راضی ہو جاؤ۔ پھر اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گزری ہوئی زندگی کی کچھ نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ آمنہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا خیال رکھا۔ یہ سب اللہ کی تدبیر تھی، لوگ نظر آ رہے تھے لیکن اصل میں پناہ دینے والا اللہ تھا۔ اس آیت سے ہمیں ایک بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے، کبھی کبھی اللہ اپنی مدد انسانوں کے ذریعے بھیجتا ہے، لیکن مدد کا اصل مالک ہمیشہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو راستہ نہ جانتے ہوئے پایا پھر ہدایت دی۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے، نہیں، قرآن خود بتاتا ہے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے، یعنی وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کو شریعت کی تفصیلی ہدایت نہیں دی گئی تھی، پھر اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو پوری ہدایت عطا فرمائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق تفسیر ہے، اور اسی لیے مفسرین نے اس آیت کو اسی معنی میں بیان کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو ضرورت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال رزق عطا فرمایا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد، اور بعد میں غنیمت اور دوسرے حلال اسباب کے ذریعے بھی۔ لیکن غور کیجئے، اللہ نے پہلے یتیمی کا ذکر کیا، پھر ہدایت کا، پھر رزق کا، جیسے اللہ ہمیں سکھا رہا ہو کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت مال نہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر ہدایت مل گئی تو دنیا کی کمی بھی انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتی، اور اگر ہدایت نہ ہو تو دنیا کی ہر نعمت بھی انسان کو اصل کامیابی نہیں دے سکتی۔ اللہ نے نبی کو ان کی گزری ہوئی زندگی کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد اب انہیں 3 عظیم ہدایت دیتا ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ غور کیجیے، اللہ نے سب سے پہلے یتیم کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن میں پناہ دی، اور اب اللہ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ جس درد سے تم گزرے ہو کسی اور یتیم کو اس درد کا احساس مت ہونے دینا۔ یتیم کے ساتھ احسان کرنا صرف ایک سوشل رسپانسبلٹی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ سوچئے، یتیم کی دیکھ بھال کرنے کا اجر، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے والا آئے اسے جھڑکیے مت۔ اس آیا میں علماء نے لکھا ہے سائل کا لفظ صرف مال مانگنے والے کے لیے نہیں، اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو علم پوچھنے آئے، یعنی اگر کوئی انسان آپ سے سوال کرے
کرے تو اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش مت آئیے. اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے, اور اگر کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو کم سے کم نرمی سے عزت کے ساتھ جواب دیجیے. اسلام صرف دینا نہیں سکھاتا, اسلام عزت کے ساتھ دینا سکھاتا ہے. اور پھر اللہ اس سورہ کو ایک خوبصورت حکم کے ساتھ ختم کرتا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجیے. لیکن یہاں بھی ایک بات سمجھنا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی نعمتوں کی نمائش کرے یا تکبر کے ساتھ لوگوں کے سامنے فخر کرے. نہیں, مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر شکر کے طور پر کرنا اور ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا, یہ اس آیا کا مقصد ہے. اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کو پھیلائیے. اگر مال دیا ہے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. اگر صحت دی ہے تو اسے اللہ کی بندگی میں لگائیے, اور اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت پر شکر ادا کیجیے. غور کیجیے, سورہ الضحیٰ کا آغاز اللہ کی تسلی سے ہوا تھا اور اختتام اللہ کی نعمتوں کے شکر پر ہوا. جیسے اللہ ہمیں سکھا رہا ہو جب تم مشکل میں ہو تو اللہ سے مایوس مت ہونا, اور جب اللہ تم پر اپنی نعمتیں برسائے تو انہیں بھولنا مت. یہی سورہ الضحیٰ کا پیغام ہے. ایک رب جو اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, ایک رب جو تکلیف کے بعد آسانی دیتا ہے, ایک رب جو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی نعمتوں کو پہچانے, ان کا شکر ادا کرے اور انہیں اسی کی اطاعت میں استعمال کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صرف قرآن پڑھنے کی نہیں, اسے سمجھنے اور اس سے اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.